بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز کوشش کروں گا کہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچاؤں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کافی دنوں سے، اور اس ڈیولپمنٹ کے اب نتیجے آنا شروع ہو گئے ہیں، نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور اس کا دشمن ملک ہے، ایک پڑوسی ملک ہے، ان کے آپس میں بہت زیادہ دشمن ملک کبھی بھی پاکستان کے ساتھ فیئر نہیں ہوا، اور اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے، ڈنڈے کے زور پہ کیے مودی سرکار نے، اور اس میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ صورتحال بہت ہی زبردست ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ سچویشن کبھی تبدیل نہیں ہونی، اور ایک بند کمرے میں ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ہوا واشنگٹن میں۔ چند بڑے بیٹھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ان کا خیال تھا کہ بس اب یہ معاملہ ہضم، مقبوضہ وادی ہماری، اور جتنے بھی 8-10 ملین لوگ ہیں یہ سب کے سب ہمارے غلام ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ خبر آئی کہ ڈی جی ملٹری آپریشنز جو ہیں ان کی ایک اہم ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے پاکستان کا اپنے دشمن ملک کے ڈی جی آپریشن سے، ملٹری ڈی جی آپریشنز، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور یہ ایک بریکنگ خبر آئی۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز کا ایک طویل عرصے سے آپس میں رابطے منقطع تھے، ہاٹ لائن رابطہ منقطع تھا، اور ڈنڈے کے زور پہ معاملات چلانے کی کوشش کر رہا تھا ہمارا دشمن ملک۔ لیکن ہوا یہ کہ صورتحال اس کے کنٹرول سے دن بدن نکلتی گئی، نہ صرف نکلتی گئی بلکہ انتہائی خراب ہو گئی، اور داخلی صورتحال، اس کے علاوہ سکھوں کا معاملہ آپ کے سامنے، کسانوں کا معاملہ آپ کے سامنے، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آپ کے سامنے، یعنی داخلی طور پہ تمام مینارٹیز جو ہیں وہ یکجا ہو گئیں۔ اور اس کے بعد مقبوضہ وادی میں کنٹرول زیرو۔ 5 اگست 2019 سے سلسلہ شروع ہوا، اور اب 5 اگست 2021 آنے والا ہے۔ فروری گزر چکا اور اگست کی طرف رواں دواں، یعنی 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی، 20 ماہ گزرنے کے بعد بھی صورتحال جو کی توں بلکہ بدتر ابتر، اور ایک انچ پہ بھی مقبوضہ وادی میں اپنا کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ نہ وہاں پہ وزیر اعظم جا سکتے ہیں، نہ وہاں پہ ان کا صدر جا سکتا ہے، نہ وہاں پہ ان کے وزیر جا سکتے ہیں، اور پھر باقی رہی صحیح کسر ہمالیہ کی پہاڑیوں نے برابر کر دی، اور ہمارے دوست ملک نے، چین نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو صورتحال بڑی زبردست اور پسپائی پہ پسپائی ہو رہی تھی، اور جب پسپائی پہ پسپائی ہو رہی تھی اسی دوران ہوا یہ کہ پاکستان نے ایک ڈوزیئرز اپنے دشمن ملک کے خلاف سبمٹ کیے، نہ صرف سبمٹ کیے بلکہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو وہ سارے کے سارے پرووائڈ کیے، دوست ملکوں کو پرووائڈ کیے، اور دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفارتکاروں کو بلا کے ان کو بریف کیا۔ اور اسی دوران اس بات کی تصدیق کہاں سے ہوئی؟ اس بات کی تصدیق EU ڈس انفو لیب سے بھی ہو گئی۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہو گئیں تو معاملات کافی گڑبڑ تھے، اور چائنا کے ساتھ ہمارے دشمن ملک نے معاملات کیوں سیدھے کیے؟ وہ اس لیے سیدھے کر رہا ہے، شکست اس لیے تسلیم کر رہا ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی دال گلنے والی نہیں، لہٰذا مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ دشمن ملک نے پچھلے چند سالوں میں، بلکہ کہنا چاہیے 2 سالوں میں صرف 13,000 خلاف ورزیاں کی ہیں ہماری مقبوضہ وادی والی باؤنڈری پہ، اور اس میں یہ حالانکہ فروری 87 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت 2003 میں
پھر سیز فائر ہوا کہ کسی قسم کا ہم سیز فائر کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا جائے گا. یہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ چل رہا تھا اور اس کے بعد اچانک ہمارا دشمن ملک جاگا اور دشمن ملک نے تین باتیں تھیں جی اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ڈیفنس کنسٹرکشن، کوئی نئی ڈیفنس کنسٹرکشن نہیں ہوگی. اس کے بعد دفاعی پوزیشنز پہ دفاعی پوزیشن کی مینٹیننس کی جا سکتی ہے، لیکن نئی دفاعی تعمیراتی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. یہ ہو گیا. اس کے بعد تھا کہ ڈیفنس ورک شروع کرنے سے پہلے دونوں اطراف ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے. اور تیسرا تھا کہ ایک دوسرے کی پوسٹ کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا جائے گا. پھر یہ تھا کہ کوئی بھی ایشو ہوگا تو فلیگ میٹنگ ہوگی اور ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوگا. لیکن ایسا خلاف ورزیاں شروع کی ہمارے دشمن ملک نے، اور دشمن ملک نے خلاف ورزیاں کرتے کرتے 2003 کے بعد یہ کام چلتا رہا 2003 تک. لیکن اس کے بعد پھر خلاف ورزیوں کا ایک سیزن شروع ہوا. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، تھوڑی سی ذرا آپ کو لوکیشن بھی بتا دوں کہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ ہے دشمن ملک کے ساتھ 2100 کلومیٹر، اور لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ جو ہے وہ 101 کلومیٹر ہے، یہ شمالی علاقہ جات. اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول یہ مقبوضہ وادی، اور اس کے بعد ورکنگ باؤنڈری وہ ہے سیالکوٹ، تو یہ 202 کلومیٹر کی ہے. ایل او سی جو ہے وہ 767 کلومیٹر ہے، اور لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ جو ہے وہ 101 کلومیٹر ہے. تو یہ صورتحال ٹوٹل ہے. لیکن اب تک 13,627 مرتبہ خلاف ورزیاں کی گئیں اور 310 شہری ہمارے شہید ہوئے، 1602 زخمی ہوئے. اور پھر 2003 سے 2013 تک 1062 مرتبہ خلاف ورزیاں کی گئیں اور 14 شہری شہید ہوئے، 112 زخمی ہوئے. اور پھر 2014 سے اب تک تو انتہا ہو گئی، اس میں 92% یعنی کہ 12,565 خلاف ورزیاں، اور اس میں صرف 2 ماہ میں 253 مرتبہ ہوئیں اور 8 شہری شہید ہوئے، اور 49 خواتین شہید ہوئیں پچھلے 4 سال میں، اور 313 زخمی ہوئیں. 36 معصوم بچے بھی ہمارے شہید ہوئے. یہ ہے صورتحال. 2019 میں 3351 اور 2018 میں سب سے زیادہ 377 کیجولیٹیز ہوئیں. یہ تو ہے ہمارا دشمن ملک کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سچویشن. اب ہوا یہ کہ نمبر 1 امریکہ واشنگٹن انتظامیہ تبدیل ہوئی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اپنی کمپین میں ہی متنبع کر رہے تھے بار بار، اور متنبع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ وہ مقبوضہ وادی اور جو کچھ ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، منورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ان کے ذہن میں موجود تھا. پھر ایک کال ہوئی امریکی وزیر خارجہ کی مودی سرکار کو، اور مودی سرکار کو جب کال ہوئی تو پتہ چلا، ان کو بھی اس وقت بتا دیا گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے ایک اور کام بھی کیا ہوا تھا. 2 بڑے ملک تھے برادر اسلامی ملک، سعودی عرب اور UAE، ان کے ساتھ بڑی بڑی انویسٹمنٹ کے بھی معاہدے کیے ہوئے تھے، اور صرف مقبوضہ وادی میں کوئی 42-45 ارب ڈالر کی ٹورزم کے حوالے سے انویسٹمنٹ تھی. وہ ساری کی ساری مل گئی خاک میں. اور اس کے بعد جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، ہمارے سب کے سامنے ہے. تو ہوا یہ کہ پھر ایک اور ملک کے ذریعے، جیسے چین کے ساتھ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی، اور جو کچھ علاقے انہوں نے قبضہ کیے تھے اس پہ ان کا قبضہ تسلیم کیا، اور اس میں روس نے اہم کردار ادا کیا، اور چائنا نے خود بھی کنوے کر دیا تھا کافی کچھ. لہٰذا ہوا یہ ہے کہ ایک ہمارا بھی دوست ملک، کامن فرینڈ، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا،
اور ان کے ساتھ کہا گیا کہ ہمارے معاملات پاکستان سے بھی سیدھے کروائیں. اور اس کے بعد یہ کافی چیزیں چل رہی تھیں اور ایک تھرڈ کنٹری جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے. تو اب یہ جو ڈی جی ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ تھا اور اس میں جو پریس ریلیز ایشو کیا گیا ہے، جو خبر جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم دوبارہ 2003 کا جو فائر بندی کا معاہدہ ہے اس پہ 100% عمل کریں گے، اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم ہاٹ لائن پہ رابطہ کریں گے، فلیگ میٹنگز کریں گے. تو یہ پیغام ادھر سے آیا ہے. تو یہ پیغام اس وقت آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے تمام جو پاورز تھیں وہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں. اب ہوا یہ ہے کہ ڈوزیئرز تو پہنچے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد امریکہ جو ہے، بائیڈن انتظامیہ وہ یہ چاہتی ہے کہ معاملے کو، انسانی حقوق کے معاملات کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اسی لیے 4G بھی بحال ہو گیا، سب کچھ بحال ہو گیا، کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں، کچھ کاسمیٹکس میئرز ہیں وہ باتیں بھی پہنچ رہی ہیں. تو برادر ملک کے ذریعے یہ پیغامات آئے اور اس کے بعد پاکستان نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ سالڈ گراؤنڈ پہ اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر کوئی ایسے میئرز نہیں لیے جاتے، یعنی کہ سالڈ میئرز لیے جائیں، ٹھوس اقدامات نظر آنے چاہیے، ایسے اقدامات نظر آنے چاہیے فیلڈ میں کہ واقعتاً ہمارا دشمن ملک جو ہے، جو اس نے ایک بین الاقوامی گارنٹی کا جو معاہدہ ہے پلبیسائٹ کا، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اس کو واپس اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے لیے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے ڈی جی ملٹری آپریشنز کا رابطہ. اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کے رابطے کے بعد اب جو کچھ انہوں نے وعدے وعید کیے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا کہ واقعتاً وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور کتنے مخلص ہیں، اور جو تیسرے ملک کے ذریعے پیغامات دیے گئے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. اس کے بعد پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 5 اگست کے اقدامات ہیں، 5 اگست 2019 کے اقدامات مقبوضہ وادی کے بارے میں، وہ واپس لیے جائیں، وہ سٹیپ بیک کیا جائے، سٹیپ ڈاؤن ہو، اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. تو وعدہ یہی فرمایا گیا ہے، یہی پیغام رسانی ہوئی ہے. پیغام دینے والے نے یہی کہا ہے کہ 5 اگست سے بھی پیچھے ہٹیں گے اور 5 اگست کا اقدام بھی واپس لیا جا سکتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو 5 اگست کا اقدام ہے وہ چائنا نے تو اپنی حد تک فارغ کر دیا ہے، بہت حد تک. اب پاکستان کے ساتھ معاملات سیدھے کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی ریزن ہے کہ داخلی طور پہ کافی پریشان ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا بھی ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھی جائیں تو بہت مودی سرکار کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ معاملات اس کے کنٹرول میں سے نکل جائیں گے اور یہ سوچ وہاں پہ موجود ہے. اور اسی لیے پچھلے دنوں وہاں پہ صحافیوں پہ بھی مقدمات درج کیے گئے غداری کے، بغاوت کے. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو معاملات پھر ہاتھ سے نکلتے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ صرف ابتدا ہے. ڈی جی ملٹری آپریشنز کا رابطہ، سیز فائر کی معاہدے کی عملداری، یہ ایک ابتدا ہے اور پاکستان اب اس کا انتظار کرے گا. اور جو تیسرا ملک، برادر ملک جو ہے، وہ معاملات سیدھے کروانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ساری چیزوں کا انتظار کیا جائے گا. لیکن ایک بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کا اپنے دشمن ملک کے درمیان، اور اس سے نہ صرف اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کے ایشوز صرف ایڈریس نہیں ہوں گے، بلکہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کے بھی معاملات ایڈریس کیے جائیں گے.
اور ان کی صورتحال بھی بدلے گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔